رکھی ہے لاج آپ نے ہر ہر مقام پر، یوں ہی کرم رہے میرے خواجہ غلام پر۔ سرکار شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی پیدائش ہونے میں 1 سال باقی ہے، اور بارگاہ نبوی کی وہ روحانی مجلسیں جہاں دنیا کے ہر قطب موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پاک میں ہر قطب اپنے فرزند کے ساتھ ہیں، لیکن قطب عالم اکیلے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ملاحظہ کیا کہ ہر قطب الاقطاب آئے ہیں، ہر ان کے فرزند ہیں، مگر عبداللہ بخاری کے اکیلے ہیں۔ فرمایا بیٹے عبداللہ فرزند کہاں ابھی تک؟ تو آپ نے فرمایا لیجئے یہ خرما کھائیے، لیجئے یہ خرما اور اسے کھا لیجئے۔ بس خرما کھانا تھا۔ 1 سال کے بعد سرکار شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی۔ آپ نے ماں کی شکم میں جب تشریف لائے، گزشتہ سما بھی آپ نے سنا، ماں کی شکم سے آپ نے اصلاح فرمائی، آواز دی، اور اسی طرح آپ کی والدہ آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا جب اپنے خاندان کے اوراد و وظائف پڑھنے بیٹھتی ہے، ایک مرتبہ جو ہے رات کو اعراب یعنی زبر زیر پیش میں کچھ اوپر نیچے ہوا، تو آپ نے اپنی شکم سے، ماں کے شکم سے آواز دی اور اس کی اصلاح فرمائی۔ بہرحال انہوں نے اصلاح کر لی، لیکن بعد میں پوچھا کہ سرکار قطب عالم یہ آپ کی تو آواز نہیں تھی، پھر کس نے بتایا؟ کہاں جو ہمارا بچہ تمہاری شکم میں ہے یہ ان کی آواز تھی، انہوں نے بتایا زبر زیر پیش میں کچھ۔ تو کہا یہ ابھی سے کہاں، میرا اپنا فرزند جو ہے اللہ نے ان کو علوم اولین و آخرین عطا فرمایا ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ غریب نواز کے وہاں چلہ کشی کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت میں کچھ اوپر نیچے ہوا تو سرکار نے مزار سے اصلاح فرمائی، لقمہ دیا، اور پھر آپ نے اس کو جو ہے صحیح فرمایا، صحیح سے ادا کیا۔ تو آپ دیکھیے اللہ والوں کی شان، مزار میں ہوں تب بھی، ماں کے شکم میں ہوں تب بھی کیا شان ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ قرآن اوراق کو دیکھ کے نہیں پڑھتے، لوہے محفوظ کو دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ یہ ان کی باتیں ہی عجیب ہے، اللہ والوں کی شان ہی عجیب ہے، ان کی شان کرامت کا کیا کہنا۔ حضرات، سرکار شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابھی ایام طفلی یعنی بچپن کے عالم میں ہے، پالنے میں ہے، کہ اچانک آپ دونوں ہاتھ ملاتے ہیں، لپ کرتے ہیں، اور ایسے جیسے کسی پر کچھ نچھاور کر رہے ہیں۔ تو جب زائرین نے جو حجرے میں موجود تھے انہوں نے جب دیکھا تو نہیں سمجھے، تو بارگاہ قطب عالم میں آئے اور عرض کیا کہ حضور سید محمد سراج الدین جو ہے اس طرح کی جو ہے یہ انداز ہوا ہے، آپ کی ادا ہوئی ہے، اس میں کیا بات ہے؟ قطب عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ فوراً خود تشریف لائے، شہزادے کو دیکھا اور پھر مشاہدہ فرمایا اور اللہ کا شکر ادا کیا، شکر خدا ادا کیا۔ بعد میں جو خاص لوگ تھے محرم اسرار حضرات سے آپ نے فرمایا کہ فرشتے جو ہے ملائکہ خوشبوئے ولایت کے خوان لے کر کے آئے تھے شاہ عالم سرکار کی بارگاہ میں، بچپن میں پالنے میں خوشبوئے ولایت کے خوان لے کر کے آئے تھے اور عرض کیا تھا کہ سرکار اس میں سے ہمارے حصہ ہمیں عطا فرما دیجئے، عطا کر دیجئے۔ تو بس وہی سرکار نے لیا اور فرشتوں پہ لٹایا۔ کہا یہی راز ہے۔ کیا انداز ہے میاں، ولیوں کی باتیں، اللہ والوں کی شان دیکھیے، انداز دیکھیے، پیدا ہو رہے ہیں تو خواجہ رکن الدین کان شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے نا، مشہور واقعہ، علیل ہو گئے تھے، بہت زیادہ طبیعت خراب، مریدوں میں سے کسی کو خیال آئے کہ شاید حضرت لگتا ہے اب انتقال فرما جائیں گے، آپ نے اس خبر سے اس ارادے سے آگاہ ہو گئے،
اور فرمایا رکن الدین کان شکر اولاد بابا فرید بن شکر رحمۃ اللہ علیہ کہ نہیں، ابھی مجھے موت نہیں آئی، ابھی ایک سید زادے کی امانت میرے پاس ہے۔ شاہ عالم کی طرف اشارہ تھا، کہا جب وہ آئیں گے اور میں ان کو امانت دے دوں گا اس کے بعد ہی میرا وصال ہونا، اور جب وہ اپنے باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں آئے گے مجھے شفا مل جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، جس وقت آپ اپنی باپ کے یعنی والد بزرگوار قطب عالم کے پشت سے ماں کے شکم میں آئے، حضرت رکن الدین کان شکر شفا یاب ہو گئے۔ فوراً خبر دے دی قطب عالم سرکار کو کہ آپ کے وہاں جب فرزند پیدا ہو تو سب سے پہلے مجھے خبر کر دینا، خبر کر دینا، شدت سے انتظار ہے۔ آپ اندازہ لگاتے چلے جائے، شاہ عالم سرکار کی شان تو دیکھو۔ آپ کے استاد بابا بارک اللہ چشتی 160 برس کی جن کی عمر ہوئی، نصیر الدین چراغ دہلی کے خلیفہ اور محبوب الہی کے مرید، مگر غریب سرکار شاہ عالم پر عطا کر رہے ہیں۔ آپ کے استاد سید کمال الدین چشتی خلیفہ بندہ نواز آپ پر فخر کر رہے ہیں، کیا ہستی ہیں۔ آپ کے استاد شیخ احمد کھٹو گنج بخش مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ اسی شہزادے کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ شاہ عالم سرکار آنے والے ہیں، کوئی سید محمد دنیا میں آنے والا۔ اللہ اللہ، آپ اندازہ لگاتے چلے جائے کیا انداز ہے، کیا ولایت کی خوشبو ہے، کیا شان ولایت ہے، کیا شان قدرت ہے۔ تو ادھر رکن الدین کان شکر جو بابا فرید کی اولاد میں بڑے پائے کے، اور قطب عالم کو کہہ رہے ہیں قطب عالم کہ سرکار جب شہزادے آ جائے تو پہلے ہی مجھے خبر کر دیں، اس لیے کہ جو امانتیں ہیں وہ انہی کو ادا کرنی ہے۔ بہرحال جب سرکار شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، قطب عالم سرکار نے چاہا کہ رکن الدین کان شکر خواجہ رکن الدین کو خبر کر دی جائے، انہیں غیبی اشارہ مل گیا اور وہ خود ہی چلے آئے، قطب عالم کے گھر پر تشریف لائے۔ پھر دونوں بزرگ، دونوں آفتاب و مہتاب، ایک سوروردی کے قطب عالم شہنشاہ اور ایک چشتیت کی بہار خواجہ رکن الدین کان شکر، دونوں ساتھ میں سرکار شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ جہاں پیدا ہوئے جس مقام پر پیران پٹن، تو وہاں ان کے دولت قدے پر تشریف لے گئے۔ جب لے گئے تو آپ پیدا ہی ہوئے تھے ابھی، اور ایک اور بشارت تھی قطب عالم سرکار کو، اور بشارت یہ تھی کہ ابھی جیسے آپ کی ولادت ہونی ہے، رات کو ہی سرکار نے بشارت دے دی تھی، عبادت کرنے بیٹھے تھے، بشارت دے دی تھی مراقبے میں کہ تمہارا شہزادہ ہوگا۔ بشارتیں دینے کے ساتھ ساتھ خرقہ بھی عطا کیا، اور کہا یہ خرقہ انہیں پہنا دینا۔ جب آپ مراقبے سے باہر آئے تو در و دیوار پر حضور کے انوار و تجلیات نظر آ رہے تھے، اور جو خرقہ مراقبے میں خواب میں عطا کیا تھا وہ خرقہ بھی رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی صبح آئے تو پتہ چلا کہ شہزادے دنیا میں آ گئے، وہ خرقہ لے کر کے بھی آ رہے ہیں۔ کیا شان ہے سرکار شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی، کیا نوازش و انعام ہے، کیا محبوبیت کا عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ادھر رکن الدین کان شکر ہے، قطب عالم ہیں، خرقہ رسول ہے، اور جب تشریف لائے تو آپ جب لیٹے ہیں، پیدائش ہوئی ہے، دونوں ہاتھ بندھے ہیں، لوگوں نے چاہا الگ کر دے، نہیں الگ کر پائے، لیکن جب دونوں بزرگ تشریف لائے، اللہ اکبر، اور جب دونوں آئے تو آپ خود ہی اٹھ کر بیٹھ گئے، کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھوں کو جدا کیا، ایک ہاتھ قطب عالم کے ہاتھ میں دیا، ایک ہاتھ رکن الدین کان شکر کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت رکن الدین کان شکر بہت خوش ہوئے، شکر بجا لائے، اسی وقت امانتی عطا، اسی وقت خرقہ پاک و صاف، جیسے غسل عطا ہوا، غسل کے بعد فوراً جو ہے خرقہ پہنا عطا کیا گیا کہ یہ تو راتوں رات سرکار نے رات کو عطا کیا ہے۔ کیا انداز ہے پیارے، کیا انداز ہے۔ لیکن جب رکن الدین کان شکر جانے لگے تو مریدوں نے عرض کیا، چاہنے والے معتقدین نے، حضور جب آپ آ رہے تھے تو زمین سے اوپر چل کر آ رہے تھے، کیا بات تھی۔ اب یہ تو غیب والے جانے کیا بات ہے، کیا راز ہے، آنکھ والا ہی دیکھے، باقی اندھے کو کیا نظر آئے۔ تو دوستوں، رکن الدین کان شکر جو ایک بالشت اوپر زمین سے چل کے آ رہے تھے، فرمایا جانتے ہو
یہ ہم شبیہ رسول ہے، یہ ولایت محمدی ولایت کے مشرب ہے، لہٰذا ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ ان کی زیارت کو فرشتے آ رہے تھے، ملائکہ آئے تھے، قدسی آئے تھے، اجنہ آئے تھے، اور اولیاء کی جماعت آ رہی تھی۔ اتنے فرشتے، اتنی جماعت اولیاء اور گروہ در گروہ کہ میں قدم رکھتا تو کہاں رکھتا، کس فرشتے کے پر پہ رکھتا، کس ولی و بزرگ کے، اتنے اولیاء ان کی زیارت کو آ رہے تھے۔ اللہ بڑا اندازہ لگاتے چلے جائے، غیبی طور پر اتنا معاملہ، اتنا یعنی کہ انداز زیارت ابھی پیدائش ہوئی ہے، تب یہ عالم ہے، جب بڑے ہو جائیں گے تو کیا عالم ہوگا۔ ابھی تو دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ اللہ والے بڑی شان و منزلت کے مالک ہوتے ہیں، مگر پھر وہی بات ہے کہ یہ بڑے صبر والے ہوتے ہیں، بڑے اطمینان والے ہوتے ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بات آئی تو حضرت ان کے دور میں ایک بہت بڑے عالم تھے، فصیح الدین، علامہ فصیح الدین، بہت جید عالم تھے، اور وہ کیا کرتے تھے، اپنے علم سے بہت نازک سوال، بہت آڑے ٹیڑھے سوال، علمی سوال نکال کر کے علماء سے پوچھتے تھے، اور علماء لاجواب ہو جاتے تھے۔ تو آپ جو ہے دہلی تشریف لائے، جب دہلی تشریف لائے تو وہاں کے علماء سے بھی انہوں نے سوال کیا، تو دہلی کی جو اس وقت کے بڑے بڑے علماء تھے لاجواب ہو گئے۔ ان کو بڑا ناز تھا علامہ فصیح الدین کو کہ بڑا علم ہے اور کوئی میرے سوال کا جواب دینا بہت مشکل ہے، لہٰذا بڑے بڑے علماء جو ہے لاجواب ہو گئے۔ اسی میں کسی نے کہا کہ جناب آپ ہم سے سوال کرتے ہو، ٹھیک ہے، ہمیں لاجواب کر دیا ہے، جاؤ اوتھ کے اندر، یعنی کہ بابا فرید کا جہاں مزار ہے آج پاک پٹن، اس وقت اودھ کہا جاؤ پٹن جاؤ، فرید الدین گنج شکر سے سوال کرو۔ تو کہا کیوں، وہ بہت بڑے علامہ؟ کہا نادان، وہ علامہ کے ساتھ ساتھ بڑے فقیر ہے، بڑے مست ہے، بڑے بزرگ ہے، بہت ان کی بات الگ ہے، جائیے گا، محبوب الہی کی مرشد ہے، صابر پاک کی مرشد ہے، وہ بڑے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، وہاں بھی چلے جائیں گے۔ اب راستے بھر انہوں نے اپنے علم سے سوال نکالتے رہے، یہ سوال کروں گا، یہ سوال کروں گا، یہ سوال کروں گا۔ اب جب حضرت کی بارگاہ میں آئے، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، جن کی بارے میں محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے کہا کہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی اور نبی کہاں جاتا تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو کہاں جاتا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ وہ شان کے مالک ہے آپ، تو کتنا بڑا معاملہ رہا ہوگا بابا فرید، ارے جن کے خلیفہ ہی صابر باغ ہو، محبوب الہی ہو، وہ بابا فرید ہے میاں، بڑی درجے کے مالک ہے۔ وہ جو لٹانے والی بات میں نے شاہ عالم سرکار کے روحانی طور پہ جس کو ولایت دینی ہوتی 4 ولی رکھے گئے ہیں، اس میں ایک بابا فرید ہے۔ محمد غوث گوالیر پر آپ نے یوں لٹا دیا، طبق کے طبق، جب آپ نے دیکھا تو ان کے درجات، تو یہ وہاں بابا فرید لٹا رہے یا شاہ عالم سرکار لٹا رہے ہیں۔ تو فصیح الدین علامہ جب پہنچے تو دیکھا کہ دربار لگا ہے، تو بڑی ہی عزت و احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ سلامی دی، بیٹھ گئے، اور پوچھا گیا جناب آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ کہا حضرت کچھ مسئلے ہیں، کچھ سوال ہے، مجھ سے حل نہیں ہو رہے، تو میں آپ سے آپ کا نام سنا ہے کہ آپ بڑے علامہ ہیں، لہٰذا اس سوال کو میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ وہ سوال کا جواب مجھے، اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ جواب دے سکتے کہ، کہا میرے مسئلے حل ہو جائے، اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے رکھیے، اگر آئے گا اللہ کی توفیق سے تو بتا دیں گے۔ انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیا، حضور میرا سوال یہ ہے، حل نہیں ہو رہا، حضور میرا سوال یہ ہے، یہ حل نہیں، یہ سوال ہے، یہ سوال۔ اب وہ سوال کے جواب خود بھی علامہ صاحب جانتے تھے، انہوں نے ہی نکالے تھے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہے، بہت دیر تک خاموش ہی رہے۔ اب دھیرے دھیرے ان کو لگنے لگا کہ یہاں اتنے بڑے علامہ بیٹھے، اتنے بڑے فقیر، اتنے بڑے محبوب الہی بیٹھے ہیں،
जमाल उद्दीन आसमी, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, खुद बाबा फरीद बैठे। देखा मेरे सवाल का जवाब किसी को भी नहीं आया। बाबा फरीद खामोश है। मैंने कहा था ना गुज़िश्ता जुम्मा खामोश रहते हैं, खामोश रहते हैं। देखिए जब देखा कि किसी को जवाब नहीं आया तो थोड़ा होने लगा कि अपना इल्म यहाँ भी चल गया हमारा मामला। जब उनको ये ख्याल आने लगा, अंदर अंदर खुशी होने लगी, चेहरे पे कुछ मुस्कुराहट और सीना चौड़ा होने लगा, तो महबूब इलाही को थोड़ा बर्दाश्त नहीं हुआ। महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया, जनाब आपका सवाल ये है, उसका जवाब ये है। फला सवाल था, जवाब ये है। फला सवाल है, जवाब ये है। फला सवाल है, जवाब ये है। अब जैसे ही जवाब धनाधन मिल गए, चेहरा फिर बदल गया, सीना फिर तुल गया। कहा ये तो मेरे कचरे हो गए। शेख तो अपनी जगह, इनके स्टूडेंट ने जवाब दे दिया, इनके मुरीद और खलीफा ने जवाब दे दिया। बाबा तो अपनी जगह रहे, ये तो इन्होंने ही जवाब दे दिया। शर्मिंदा हो गए, अंदर अंदर शर्मिंदा हो गए कि वाकई जब मुरीदों का जवाब नहीं तो पीर का जवाब क्या होगा। शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर के बाद शर्म से इजाज़त ली, हुजूर इजाज़त चाहूँगा, मुझे मेरे जवाब मिल गए। कह के रवाना हो गए। बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का चेहरे मुतगय्यर, महबूब इलाही की तरफ देखा। निज़ाम तुमने जवाब क्यों दिए, क्यों दिए तुमने जवाब? का सरकार वो समझ रहा था कि मैं ही हूँ, आपको जवाब नहीं आता ऐसा समझ रहा था, इसलिए मैंने दे दिया। कहा नहीं, जवाब मुझे भी आते थे, ये सब बैठे सभी को आते थे, मुझे भी। मैं इसलिए नहीं दे रहा था कि कहीं उसका दिल न टूट जाए। वो ये सोच के आया था, मैं उसको खुश करना चाहता था। वो खुश हो ही रहा था कि देखो, तो मैं चाहता था कि चल तू भी खुश होके निकल जा। हाँ नहीं आते, हमें नहीं आते जा, मगर तूने जो जवाब दे दिया, अब मैं तुझसे नाराज़ हो गया कि क्यों उसका दिल तोड़ दिया। वो शर्मिंदा हो गया। वो बिल्कुल ऐसा समझने लगा कि मेरा तो इल्म का कचरा हो गया, कुछ भी नहीं हूँ, यहाँ तो कुछ नहीं हूँ। लिहाजा निज़ाम ये तुमने अच्छा नहीं किया। महबूब इलाही का इतना सुनना था। कहा सरकार इजाज़त दो, मैं उनको मना के आता हूँ। फिर खुश हुए। हाँ निज़ाम तुम जाओ, जब तक तुम उनको राज़ी नहीं करोगे मैं राज़ी होने वाला नहीं हूँ। अल्लाह वालों की ये बात होती है, किसी की खामोशी पे ये मत समझो कि कुछ नहीं है। दिल रखने के लिए गरीब नवाज ने फ़र्ज़ रोज़ा तोड़ दिया, बायजीद बुस्तामी ने फ़र्ज़ रोज़ा तोड़ दिया, नमाज़ें तोड़ दी किसी का दिल रखने के लिए, है ना। यहाँ बाबा फरीद खामोश हो रहे बैठे, खुश हो जा, तू भी राज़ी हो जा, हमारे दरबार से कोई नाराज़ नहीं। क्या शान। महबूब इलाही से कह रहा है जब तक तुम उनको राज़ी नहीं करोगे अब मैं राज़ी नहीं। फ़ौरन गए पीछे पीछे। जैसे ही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को आते देखा, अल्लामा फसीहुद्दीन ने खुश हो गए। क्यों खुश हुए? कहा ये बहुत इल्म वाला है, फटाफट जवाब दे देता है, आज तक मेरे को किसी ने नहीं बताया, इन्होंने बता दिया। आके कहने लगे सरकार मुझे माफ़ कर दीजिए। कहा कौन सी माफ़ी? कहा मैंने आपके सवाल के जो जवाब दे दिए है ना, उसकी माफ़ी। मैं जवाब ना देता तो अच्छा रहता। कहा ये तो उल्टी बात हो गई, इसमें कौन सी बात है, तुमने मेरे सवालात के हल किए। कहा नहीं, मेरे पीर मेरे शेख बाबा फरीद मुझसे नाराज़ हो गए कि मैंने तेरे सवाल की जवाबात दे दी, उन्होंने मना करा नहीं देने का था लेकिन मैंने दे दिए, तो इसलिए वो नाराज़ हो गए। अब मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और आप राज़ी हो जाए और मेरे साथ वापस चलिए। कहा इससे बड़ी और क्या खुशबख्ती हो सकती है कि ऐसे इल्म फजल की बारगाह में फिर जाना मुझे नसीब हो जाए। और वाकई इतने बड़े आलिम, इतना इल्म होते हुए वो खामोश बैठे थे। आप लोग खामोश बैठे थे, मुझे खुश करना चाहते थे। इससे बढ़कर और क्या चीज़ हो सकती है। आपके अखलाक को मेरा सलाम, आपके निज़ाम को मेरा सलाम। क्या अंदाज़ है महबूब इलाही। फिर फ़ौरन दोनों साथ में आए, बाबा फरीद के आते ही कदमों में झुक गए। फसीहुद्दीन अल्लामा झुक गए। कहा सरकार अब मैं भी चाहता हूँ कि आपकी चादर रहमत का साया मुझे भी मिल जाए, मुरीद हो जाऊँ और आप ही के दयार में, आप ही की खिदमत में रहूँ। तो बाबा फरीद गंशकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया पर तुझे तो इल्म ज़ाहिर का बड़ा रौब है, इल्म ज़ाहिर का बड़ा दबदबा है, शौक़ है। कहा सरकार वो इल्म ज़ाहिर से मैं तौबा करता हूँ,
توبہ کا کہا تب تو تجھے انٹری ملے گی، آ جا رہ، اور خدمت کا مرید بنایا، زندگی بھر علامہ فصیح الدین خدمت کرتے رہے۔ انداز دیکھو اللہ والوں کا، اللہ والوں کی معاملات دیکھو، کس قدر ان کا معاملہ صبر کا اور استقامت کا معاملہ تھا جناب۔ وہ بڑے راز والے ہوتے ہیں، ہر چیز جانتے ہیں، اسی لیے پیارے ان کی بارگاہ وہ بارگاہ ہوتی ہیں کہ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر۔ یہ بارگاہ بڑی نازک ہوتی ہے، بڑی نازک ہوتی ہے، ویسے کسی کا دل توڑا نہیں جاتا، مگر اگر یہ ناراض ہو گئے فرید الدین، نظام الدین، سراج الدین، برہان الدین، تو پھر کوئی بچا بھی نہیں سکتا، پھر کوئی بچا نہیں سکتا۔ اسی لیے یہ بڑے ادب کی بارگاہ ہے۔ با ادب با نصیب ہوتا ہے اور بے ادب بد نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے پیارے شاہ عالم کی ولادت کا آ رہی ہے، اور آخر میں عرض کر دوں بندہ نواز کے سو دراز کا بھی عرس آ رہا ہے۔ 15 تاریخ 15 چاند بندہ نواز کے سو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ راتوں دن عبادت کر رہے، علم سیکھ رہے، سارا علم سیکھ لیا۔ عرض کرنے لگے سرکار محمود چراغ دہلوی اب میں تصوف میں آنا چاہتا ہوں، ساری کتابیں ختم ہو گئی، سارا علم پڑھ لیا۔ کہا نہیں بیٹا اور پڑھ، اور پڑھ۔ کہا سرکار کیوں؟ کہا تجھے سورج بن کے چمکنا ہے، پوری دنیا کو لے کر چلنا ہے، اس لیے اور پڑھ، تیرا بھی اور نہیں، اور پڑھا۔ پھر عبادت بھی کرتے تھے۔ جب خدمت میں لگے محمود نصیر الدین چراغ دہلوی کی تو کہنے لگے بتاؤ سید محمد، ان کا نام بھی سید محمد، تمہارا صبح کا وضو چاشت تک رہ جاتا ہے؟ حالانکہ پوری رات وضو رہتا ان کا، تو کیا کہتے؟ آپ کے کرم سے، خدا کے فضل سے رہ جاتا ہے، میری کوئی حیثیت نہیں، رہ جاتا ہے۔ وہاں سیکھنے کا یہ عالم ہے، مگر سکھانے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سکھانے کے اندر چند نصیحت کرتے ہیں، اور نصیحت کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں کہ یہ باتیں میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ باتیں تم آگے تک پہنچاتے رہو، پہنچاتے رہو، بتاتے رہو۔ کیا بتایا؟ کہاں سب سے پہلا راستہ شریعت ہے، پھر طریقت ہے۔ طریقت، حقیقت، معرفت کوئی الگ نہیں، یہ ان کا فرمان بندہ نواز کا۔ کہاں پہلے راستہ اسٹیشن میں آئے گا، شریعت کا ہی آئے گا، پھر طریقت، پھر حقیقت۔ اسی کی خوبصورتی کو معرفت کہتے ہیں، جسے ہم اسکول پڑھتے ہیں، پہلی، 5ویں، 7ویں، 8ویں، 10ویں، 12ویں۔ اس طریقے سے فرمایا کہ یہ وہی ہے، اس سے ہٹ کر اگر کوئی جاتا ہے تو یا تو گمراہ ہو جاتا ہے یا کوئی اور ہو جاتا ہے، مگر وہ ہدایت پر نہیں رہتا۔ فرمایا میری یہ نصیحت یاد رکھو، صلاۃ کی پابندی کرتے رہو، شریعت پر گامزنی کے پابندی سے عمل کرتے رہو، اللہ تمہیں طریقت عطا فرمائے گا۔ پھر دونوں پہ عمل کرتے رہو تو اللہ تمہیں حقیقت عطا، اور میری یہ باتیں تم بھی یاد کر لو اور آنے والوں کو بھی پہنچاتے رہنا۔ یہ ہے بندہ نواز جو علوم شریعت و طریقت کے سمندر تھے، مگر یہی نصیحت ہمیشہ زیادہ تر کرتے رہتے تھے کہ اسی پر گامزن رہو تاکہ تم مراد کو پہنچ جاؤ، منزل تک پہنچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان بندگان خدا کے صدقے میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، کامرانی عطا فرمائے، دین و دنیا کی مصیبتوں سے حفاظت عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔